بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں اور مختصر نیکیوں سے بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت اور برکات ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری فیضیاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا اسے جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وضو مکمل کر چکو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آیت بسم اللہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان پر شعلے برسنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ ابن کثیر۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جو کہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1894۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر گرا ہوا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر لفظ کے بدلے میں 4000 نیکیوں کا ثواب لکھیں گے، 4000 خطائیں معاف فرمائیں گے اور 4000 درجے بلند فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں۔ ایک مرتبہ اسے پڑھنے سے 76000 نیکیوں کا ثواب، 76000 گناہ معاف اور 76000 ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا، شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو جائے، کیونکہ ایسا کہنے سے شیطان خوشی سے اتنا پھولتا ہے حتیٰ کہ ایک پورے گھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی بات سننے سے شیطان کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ اس سے بھی ان امور میں دخل اندازی کی طاقت حاصل ہے۔
چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے سواری کو پھسلایا، البتہ تم ایسے موقع پر بسم اللہ کہا کرو، کیونکہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ حقارت اور ذلت کے مارے چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مکھی کی طرح چھوٹا، یعنی کہ پست اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10,000 برائیاں مٹاتے ہیں اور 10,000 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ کفار کے پاس انتہائی خطرناک زہر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زہر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سارا پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے، اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا انشاءاللہ۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا کہ بس اتنا ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندہ کو دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا کے اندر بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس عمل سے ہماری زندگی کا ہر لمحہ نہ صرف نیکی اور عبادت بن جاتا ہے بلکہ ہم ممکن حد تک گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں، کیونکہ جب ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی عادت بن جائے گی تو پھر گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بسم اللہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کا یا سمجھنے کا موقع ملا ہو تو اس نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اس پیغام علم کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک اسلام، قرآن، حدیث اور روحانیت سے بھرپور مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔